نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. حضرات علماء کرام، حامین ذی وقار، میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کیا کرو؟ فرمایا کہ جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، میرے محبوب نے اگر اس کو قبول کر لیا تو فرمایا کہ میں اللہ بھی تجھے بخش دوں گا. حضرات گرامی قدر، میرے آقا نبی کریم حضرت عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے خوش قسمت اور خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس کے پاس سب سے کثرت سے استغفار ہوگی، توبہ ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی. یہاں اللہ کریم جو فرما رہے ہیں کہ جب تم ظلم سے مراد کیا ہے کہ جب تمہارے گناہوں کی حد نہ رہے، تمہیں خود پر ندامت اور شرمندگی محسوس ہونے لگے کہ ہم اتنے گناہ گار، اتنے خطا کار، اتنے سیاہ کار، تو فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ استغفار کرو، توبہ کرو. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان پریشان ہے. ابھی آپ نے خیال کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے غافل ہو چکے ہیں اور رب ہمارا ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. کیونکہ نبی کریم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، مجھے تیری عزت و ذات کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک ورگلاتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں جان باقی رہے گی. تو رب نے کیا فرمایا؟ یہ عہد کس نے کیا؟ شیطان نے. میرے رب نے فرمایا کہ بے شک تو ان کو ورگلاتا رہے گا، لیکن میں ان کو بخشتا رہوں گا، میں ان کی توبہ، ان کی مغفرت قبول فرماتا رہوں گا اور میں ان کی بخشش کرتا رہوں گا. یعنی فرمایا کہ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو اور اس کے گناہوں کی حد نہ رہے، پھر کیا کرے؟ استغفار کرے، توبہ کرے. حضرت حسن بصری کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے عرض کی کہ جناب بارش نہیں ہو رہی اور قحط سالی کا سمے ہے، دعا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو. ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ جناب بڑی تنگ دستی ہے، بڑی مشکل ہے، بڑے پریشانی کے حالات ہیں. تو آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ جا کے استغفار پڑھو. ایک تیسرا آیا، اس نے عرض کی کہ حضور میرے پاس اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے تاکہ میرا وارث جو ہے وہ ہو. آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ جا کے استغفار کرو. ایک چوتھا آیا، اس نے عرض کی کہ حضور میں جو عمل کرتا ہوں، کماتا ہوں، تو اس میں خیر و برکت نہیں.
یعنی فصل میں برکت نہیں ہوتی، میں کوشش کرتا ہوں لیکن برکت نہیں، اس کو بھی آپ نے فرمایا استغفار۔ اب جو 5 بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ عرض کرنے لگے، جب وہ چلے گئے نا بندے، عرض کی کہ حضور آپ کے پاس یا شیخ آج آپ کے پاس 4 بندے آئے ہیں، آپ نے چاروں کو ایک ہی بات بتائی۔ تو شیخ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھو، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا، سورہ نوح کی آیت ہے کہ فرمایا کہ تم استغفار کرو، اِنَّهُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا کیا کرو؟ استغفار کرو، پھر میں رب تمہیں دولت بھی دوں گا، تمہیں مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، فرمایا کہ جنت بھی دوں گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ تو شیخ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ استغفار، وہ کیا ہے؟ توبہ، وہ کیا ہے؟ ندامت۔ ایک بندہ کہتا پھر رہا تھا کہ میرے پاس وہ کچھ ہے جو رب کے پاس نہیں ہے، قاضی کے پاس پیش کیا گیا کہ بھائی تیرے پاس وہ کیا ہے جو رب کے پاس نہیں ہے؟ وہاں بھی وہ یہ کہتا رہا، قاضی نے پوچھا ہاں بتا، اس نے کہا رب کے پاس ندامت نہیں ہے، میرے پاس ندامت ہے۔ رب کے پاس ندامت نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ تو اللہ کو سب سے جو چیز پسند ہے، حضرت معروف کرخی بہت بڑے بزرگ ہوئے، بندے آپ کے پاس آتے، آ کے عرض کرتے، آپ ان کو ایک تعویذ دیتے، آپ کا تعویذ بڑا مشہور ہو گیا، جو بندہ بھی آتا آپ اس کو وہ تعویذ دیتے۔ اس میں لکھا کیا ہوتا کہ یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے امت کو بچا دے، امت کو بچا لے، امت کو امتحان میں نہ ڈال، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے، صوفیاء کہتے ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ حضرت معروف کرخی کی ندامت اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہو چکی تھی کہ وہ یہ تعویذ لکھ کے دیتا، پھر ہر ایک کو کہتے کہ بھائی کھول کے نہیں دیکھنا، کھول کے نہیں دیکھنا، اگلے کا کام ہو جاتا۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو ایک نے کھولا تو اس پہ یہ لکھا ہوا تھا، دوسرے نے کھولا تو یہ لکھا ہوا تھا، تیسرے نے کھولا تو یہ لکھا ہوا تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ اور آج جو ہماری پریشانی ہے، میں نے یہ جو پاکستان کے سیاسی لیڈران ہیں ان کو بھی یہ پیغام دیا، مختلف حوالوں سے پیغام دیا، ایک دو کو تو خط لکھ کے بھیجا، ایک دو کو ان کے جو سیکرٹریز وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے پیغام دیا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان سے بات نہیں بننے والی۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی استغفار کریں، امت کو بھی استغفار کروائیں، کیونکہ اللہ کے ہاں سب سے جو پسندیدہ چیز ہے، جو سب سے، میرے آقا کا ارشاد گرامی حضرت انس سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، تو جس کے آگے اور پیچھے استغفار ہو، میرا رب فرماتا ہے کہ فرشتوں جاؤ میں نے اس کو بخش دیا۔ جس کے یعنی دن کے اعمال میں جو بھی آپ نے عمل کیے ہیں، پہلے بھی آپ نے استغفار، پیچھے بھی استغفار، تو رب فرماتا ہے کہ اس کے درمیان جو بھی ہے میں نے سب بخش دیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا کماتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں لیکن پوری نہیں پڑتی۔ حضور نے فرمایا کہ تو ایک تسبیح پڑھا کر لا حول ولا قوت۔ وہ چلے گئے، انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ایک دوسرے آئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں، بڑا کماتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں لیکن میری پوری نہیں پڑتی۔ اس کو حضور نے فرمایا، ان کو حضور نے فرمایا کہ تو استغفار ایک تسبیح جو ہے وہ روزانہ پڑھا کر۔ وہ بھی چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پہلا آیا تو حضور نے پوچھا کہ ہاں بھائی تیرا کیا بنا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، پہلے میری اپنی پوری نہیں پڑتی تھی، اب الحمدللہ میری اپنی بھی پوری پڑتی ہے، میرے پاس پیسے بچ جاتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کی بھی کفالت کرتا ہوں، اس سے پیسے زائد ہو جاتے ہیں، پھر اپنے میں دوستوں کی کفالت کرتا ہوں۔ دوسرا آیا، اس سے پوچھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، پہلے میری اپنی پوری نہیں پڑتی تھی،
اب الحمدللہ میں اپنے گھر والوں کی بھی کفالت کرتا ہوں، میرے پاس پیسے بچ جاتے ہیں، میں پھر اپنے رشتہ داروں کو کفالت کر دیتا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں استغفار جو ہے، توبہ جو ہے، ندامت جو ہے، شرمندگی جو ہے، وہ بڑی مقبول ہے۔ آج ایک بزرگ ہے، وہ ایک عمل انہوں نے بتایا اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی پریشانی میں ہو اور اس کا وہ مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرے، قرآن پاک کھول لے اور کھول کے نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، یہ بھی استغفار کی، تو وہ یہ پڑھتا جائے اور قرآن پاک پہ انگلی پھیرتا جائے، یہ پڑھتا جائے اور قرآن پاک پہ انگلی پھیرتا جائے، وہ جو پریشانی ہے، وہ جو مشکل ہے، اس کو اپنے دل میں رکھے، اللہ اس کی برکت سے اس کی وہ مشکل پریشانی جو ہے وہ دور فرما دے۔ اس کی ایک بندہ یہ جو قبر نہیں کھودتے، اس نے بتایا کہ میں قبر کھود رہا تھا تو میرے ساتھ جو کھود رہا تھا اس کے ساتھ والی قبر جو ہے وہ کھل گئی، تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ساتھ والی قبر جو ہے اس پہ پھول پڑے ہوئے ہیں اور اس کا کفن جو ہے وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی تو خیر یہ فیس بک پہ آپ نے یہ پیچھے 2-4 دن پہلے آپ نے 150 سال پرانی ایک قبر کا واقعہ سنا، اسی طرح ایک علماء دین جو ہے ان کی قبر جو ہے وہ قبر کشائی ہوئی ہے، کئی سال 16-18 سال بعد ان کی قبر آج بھی الحمدللہ اسی طرح، کفن بھی سلامت۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی اہلیہ آئی، بیوی آئی، میں نے اس سے پوچھا یہ شخص کون ہے، اس نے بتایا کہ یہ میرا خامد ہے، تو یہ کیا کرتا تھا، اس کا کون سا عمل تھا؟ اس عورت نے کہا کہ اس کا عمل کوئی بھی نہیں تھا، یہ ایک سچا مسلمان دیندار تھا، ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن روزانہ قرآن پاک کھول کے انگلی پھیرتا اور عرض کرتا یا اللہ جو کچھ تو نے لکھا ہے سچ ہے، یا مولا جو تو نے فرمایا ہے سچ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سب سچ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا یہی عمل تھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل قبول ہو گیا، اللہ نے اس کے صدقے سے اس کو بخش دیا۔ یعنی اس کی قبر کے اندر پھول تھے اور جناب وہ کفن جو ہے وہ بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ حضرات گرامی قدر فرمایا کہ استغفار، جب جانوں پر ظلم کر لو تو کیا کرو، استغفار کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یا اللہ ہم وہاں تو جا نہیں سکتے، کیا وہاں جانا ضروری ہے؟ اگر ہم وہاں نہ جا سکیں، حالات اجازت نہیں دیتے، وسائل ذرائع نہیں ہے، فرمایا کہ نہیں، وہیں بیٹھ کے میرے محبوب کو یاد کر لو، ان کا وسیلہ پیش کر لو، ان کی بارگاہ میں عرض کر دو میرے محبوب کی بارگاہ میں بات قبول ہوگی تو میں بھی قبول کر لوں، محبوب کی بارگاہ میں بات قبول ہو گئی تو میں رب بھی قبول کر لوں گا۔ کیونکہ حضرات گرامی میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ سمجھ لے کہ اس نے میری زیارت کی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، اور حضور فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ کیونکہ انا مرآت الحق، میں اللہ کے انوار و تجلیات کا چمکتا ہوا آفتاب ہوں، حضور فرماتے ہیں میں آئینہ تجلیات حق ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل نبیہ مرآت لتجلیاتہ و کمالاتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمالات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا، اپنے تجلیات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا۔ اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو، اللہ کے تجلیات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو۔ فرمایا کہ ان المقام المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم هو الجامع للکمالات الحقیات والکمالات الخلقیات صورتا و معنی برزخا بین الحقائق الحقیات والحقائق الخلقیات۔ فرمایا کہ میرے آقا کی ذات گرامی، میرے آقا کا وہ مقام ہے کہ حضور جو ہے وہ جامع ہے تمام کمالات حق کے بھی اور جامع ہے تمام کمالات خلق کے بھی، صورتاً بھی اور معنی بھی، حقیقتاً بھی اور عرفاً بھی۔ علامہ
صاحب روح المعانی علامہ علوسی قرآن کریم کی آیہ کریمہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اس آیت کی تفسیر کے متحد فرماتے ہیں کہ خدا کا عرش جو ہے وہ قریب رہنے والے ملائکہ کا قبلہ ہے، اور بیت المقدس جو ہے وہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَهَٰذِهِ قِبْلَةٌ جَسَدِكَ، اے پیارے یہ کعبہ ابراہیمی جو ہے یہ آپ کے جسم پاک کا قبلہ ہے۔ فرمایا کہ وَقِبْلَةُ روح کانا، اے میرے محبوب آپ کی روح کا قبلہ، روح محمدی کا قبلہ میری ذات پاک ہے۔ اور انتہا کی بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَقِبْلَتِي انت یا رسول اللہ، اے میرے محبوب مجھ ذات ربی کا قبلہ آپ کی ذات پاک۔ فرمایا قبلہ کسے کہتے ہیں؟ القبلۃ ما یقبل علیہ، جس طرف توجہ کی جائے، جس طرف خیال کیا جائے، جس طرف دھیان کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبلہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیا میرے محبوب میری تمام صفات کی توجہ بھی آپ کی طرف، میری ذات کی توجہ بھی آپ کی طرف۔ آپ اس معنی میں بھی کیا ہے؟ قبلہ۔ حضرات گرامی کہتے ہیں چونکہ صحابہ نے زندگی کا عمل سیکھ لیا تھا، انہوں نے جان لیا تھا کہ جو ہے زندگی کس چیز کا نام ہے، بلائی کس چیز کا نام ہے، اور میرے آقا کی محبت میں ہی سب کچھ ہے۔ کیونکہ حضرت انس سے روایت ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حالت نماز میں ہیں اور 3 دن ہو گئے حضور کے چہرہ پاک کو دیکھے ہوئے، اور صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہوتا کہ اگر وہ 1 منٹ حضور کو نہ دیکھ لیتے ان کو چین نصیب نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن گزر گئے، ہماری پریشانی حد سے بڑھ گئی، تیسرے دن ہم حالت نماز میں کھڑے ہیں کہ این حالت نماز میں حضور کے حجرے کے پردے کے ہٹنے کی بات پیدا ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، جب پردے کے ہٹنے کی آواز پیدا ہوئی تو حضور کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا اس طرح پایا جس طرح کھلا ہوا قرآن، فرمایا کہ مصحف را ورق ورق نا دیدہ ہم ایک سورت مثل سورت اس، فرمایا کہ اگر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک کو پڑھتے چلے جاؤ رب کے حسن کے جزوی جلوے نظر آئیں گے، رب کے حسن کے جزوی جلوے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو رب کے حسن کے کلی جلوے نظر آئے، رب کے حسن کے کلی جلوے نظر آئے۔ وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے آقا نے ہماری محبت کا یہ عالم دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ میں اندر بیٹھتا ہوں تو اپنی نماز کو مکمل کر لوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی، فرمایا کہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لو، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب حالت نماز میں ہو تو سجدہ گاہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں توجہ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ گردن پھیر کے ادھر دیکھتے ہیں یا گردن پھیر کے ادھر دیکھتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو وہاں حضور کے حجرے کا دروازہ ہے، تو جب تک یہاں ایک آدمی کھڑا ہے جب تک گردن گھما کے نہیں دیکھے گا نظر نہیں آئے گا۔ اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی، فرمایا کہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لو، میں اندر بیٹھتا ہوں۔ علماء نے لکھا کیونکہ اس لیے نماز ان کی کامل ہوئی، ٹوٹی نہیں، انہوں نے قبلے سے رخ کو پھیرا، قبلے کے قبلے کی طرف کر لیا، کعبے سے پھیرا، کعبے کے کعبے کی طرف کر لیا، اس لیے نمازیں ٹوٹی نہیں بلکہ کامل ہو گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرے محبوب ہم آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس بات پر راضی ہیں کہ قبلہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ ہمیں قبلے سے کیا کرنا مطلب، اے میرے محبوب ہم تو آپ کو راضی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی رضا اس بات میں ہے کہ قبلہ وہ نہیں یہ ہونا چاہیے ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ فرمایا کہ الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، فرمایا کہ ہم قبلے کو پہلے ہی بدل دیتے لیکن ہم صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ این حالت نماز میں جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے تو صحابہ قبلے کو تھامتے یا میرے محبوب کی اتباع کرتے۔ صحابہ امتحان میں کامیاب ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کی اتباع کی۔ انہوں نے کہا، عقل نے کہا کہ صحابہ جدھر کبو کر کے کھڑے ہوئے تو ادھر کبو کر کے نمازیں مکمل کر لو۔ عشق بولا، عشق نے کہا کہ صحابہ نمازوں والے کب سے ہوئے، قبلے والے کب سے ہوئے؟ یہ قبلہ بھی اسی محبوب کا عطا کرتا ہے، یہ نمازیں بھی اسی محبوب کی عطا کرتا ہے۔ اگر تمہارے آقا نے اپنا رخ پھیر دیا تم بھی اپنا رخ تبدیل کر لو۔
حضرت گرامی قدر اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں استغفار جو ہے وہ بڑا مقبول ہے، توبہ جو ہے، ندامت جو ہے، شرمندگی جو ہے، فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا، تم سے خطا ہو گئی، بندہ جو ہے استغفار کرے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ ہماری استغفار کو بھی ایک اور استغفار کی ضرورت ہے، ہماری استغفار کو ایک اور استغفار کی، یعنی ہم ادھر سے توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اہل اللہ کیا کہتے ہیں؟ اہل اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو ہٹنا نہیں چاہیے، اس پہ قائم رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے بتقاضا بشریت، تو کیونکہ شیطان کا یہ کام ہے، شیطان تو صرف نہیں جانے دے گا، شیطان کہے گا نہیں بھائی تو بڑا گناہ گار ہے، اب چھوڑ۔ وجہ سے اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کہتے ہیں وہ جناب بیعت کرنی ہے پر جناب نماز نہیں ہے پکی ہوئی، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ بھائی نماز کا تعلق الگ ہے، جب کسی اللہ کے بندے سے منسلک ہوگا، کسی اللہ کے بندے سے نسبت ہوگی تو پھر اپنا نماز بھی پڑھنی آ جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لگا رہ، غلطی ہوئی ہے پھر بھی لگا رہ، فرمایا کہ خطا ہوئی ہے پھر بھی توبہ کر۔ وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور رحیم ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ کیونکہ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر دنیا داری میں اگر آپ دیکھ لیں، ایک بندہ جو ہے اس سے کوئی غلطی ہوئی تو والدہ کی نافرمانی کی، والدہ سے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، پھر نافرمانی کی، پھر معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، تیسری مرتبہ ہوا تو اس نے کہا نہیں اب میں تمہیں نہیں بخشوں گی، پھر گھر والوں کو بیچ میں ڈالا، والد کو ڈالا، دوسرے بڑے لوگوں کو ڈالا، پھر معافی تلافی ہو گئی۔ اب جب چوتھی مرتبہ وہی غلطی کرتا ہے، وہی غلطی دہراتا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ نہیں بھائی اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو تجھے دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ اس کو یہ بہت سے واقعات ہمارے روزمرہ کی زندگی میں پیش ہوتے رہتے ہیں، اس کو میرے جنازے میں بھی شامل نہیں ہونے دینا۔ لیکن وہ رب جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، کبھی اس نے تجھ سے منہ پھیرا ہے، وہ تجھے عطا کرتے رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ کبھی اس بات کا تو نے خیال کیا کہ تجھے دینے والی کون سی ذات ہے؟ رب ہے۔ یہ صحت دی ہے اللہ نے، یہ عزت دی ہے اللہ نے، یہ مال دیا ہے اللہ نے، یہ دولت دی ہے اللہ نے۔ وہ چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ قریب ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو رب کے ہاں بڑا مقبول ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نفس کی 3 حالتیں بیان کی گئی، قرآن نے نفس کی 3 حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ فرمایا کہ وہ نفس، وہ لوگ جن سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، انہوں نے کبھی توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، ان کو توبہ کا دروازہ سنتا ہی نہیں ہے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، بدی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی زندگی میں کوئی نیکی کر بھی لی تو پھر بدی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے نفس کو نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک ہے نفس لوامہ، فرمایا کہ بعض طبیعتیں، بعض سرشتے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ آخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر توبہ کر پھر قائم رہتے ہیں اور وہ بلندیوں کی طرف پرواز جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، پھر غلطی کی طرف نہیں جاتے، برائی کی طرف نہیں جاتے، بدی کی طرف نہیں جاتے، نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کو نفس لوامہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک تیسری قسم فرمایا کہ نفس مطمئنہ، فرمایا کہ وہ نفس کہ اگر انسان سے اول تو خطا ہوتی نہیں، غلطی ہوتی نہیں ہے، کبھی غلطی ہوئی بھی تو اس نے فوراً توبہ کر لی اور پھر برائی کا راستہ اختیار نہیں کیا، نیکی کا راستہ اختیار کیا، نیکی کے راستے پہ چلتا رہا، ایسے نفس کو نفس مطمئنہ سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ یہ نفس کی 3 حالتیں بیان کر کے بتا دیا کہ ہر انسان کے پاس یہ 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ اب فرمایا کہ تینوں حالتوں کے لیے استغفار جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ندامت اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے
اور وہی ندامت اس کی توبہ بن کے اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے، اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی عزتوں سے نوازا، اتنے وقار سے نوازا، دنیا کی ہر دولت، دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کریں، کچھ نہ کچھ پیش کریں۔ اگر اور دیکھو نا، بندہ سوچتا ہے لو جی میں نے کام نہیں کروں گا، ٹیکسی نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، بچے کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کے بندے، رزق تو اللہ نے لکھا ہوا ہے نا، رزق تو اللہ ہے۔ اگر تو کما کے بھی لائے گا تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی تو کیا بنے گا؟ تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ رزق تیرا اللہ نے لکھا ہوا ہے، اگر تھوڑا بھی کمائے گا ساتھ میں رب کو یاد رکھے گا، اس میں برکت ہو جائے گی، وہ تھوڑا ہی جو ہے تیرے کام آئے گا۔ اور یہ زندگی کی بہت سی مثالیں ہیں، انسان ان کو اپنی زندگی پہ جو ہے وہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا ایک نظام لے کے آئے دنیا کے لیے، حضور آئے تو دنیا کے لیے ایک وہ حالف کہتے ہیں کہ اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قرآن مجید۔ ہم نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا۔ ابھی میں نے ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو بتایا ہے کہ تصوف والے کہتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا کرو، قرآن کھول لو تو نستغفرک ونتوب الیک، یہ پڑھتے جاؤ، اور جو بھی تمہاری مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے دل میں جو ہے نیت کرو اور پڑھتے جاؤ، پھیرتے جاؤ، پھیرتے جاؤ، انگلی پھیرتے جاؤ۔ آج ایک سپارہ پڑھا ہے، کل ایک سپارہ پڑھ لو، آدھا سپارہ پڑھا ہے، کل آدھا سپارہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری مشکلیں دور فرما دے گا، اس کی برکت سے تمہاری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا گناہ گار، بڑا فاسق و فاجر، جب وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو گاؤں والوں نے اس کو گڑھا کھود کے نا اس میں ڈال دیا، جہاں وہ گندگی وغیرہ، روڑی وغیرہ ڈالتے تھے، وہاں گڑھا کھود کے ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے، اس کو بڑے عزت و احترام سے کفن دفن کر کے اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور جنازے سے پہلے اعلان کر دو کہ رب نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے جنازے میں شامل ہوگا میں رب اس کو بخش دوں گا، جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا میں رب اس کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں جب گئے تو لوگوں نے انہوں نے کہا جناب یہ تو بڑا گناہ گار ہے، بڑا ظالم، فاسق و فاجر، اس نے تو زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کا حکم ہے، پہلے اس کو پورا کر لیں، اگلی بات بعد میں کر لیتے ہیں۔ جب جنازہ ہو گیا، بڑی دنیا آئی، بعد میں اللہ کی بارگاہ میں کیا، مولا یہ سارے لوگ تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بڑا فاسق و فاجر تھا، بڑا گناہ گار تھا، بڑا خطا کار اور سیاہ کار تھا، اس کا کون سا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہوا کہ تو نے اس کو بخش دیا؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ واقعی بڑا گناہ گار تھا، لیکن اس کا ایک عمل تھا، جب صبح جاتا کام کاج پہ تو توریت میں جہاں میرے محبوب کا نام آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اس جگہ پہ اس نے نشانی رکھی ہوئی تھی۔ بس صبح اٹھتا، جا کے اس کو کھولتا اور اس کو بوسہ دیتا، پیار کرتا، اس کو چومتا، پھر بند کر کے اس جگہ پہ رکھ دیتا، اپنے کام پہ چلا جاتا۔ رب نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل جو ہے میری بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس لیے میں نے اس کو بخش دیا، اس لیے میں نے اس کو۔ تو حضرات گرامی قدر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، رب سے توبہ کریں، اور رب کا عشق مانگے، رب کے رسول کا عشق مانگے، حضور کا عشق مانگے۔ اور جیسے بچہ روتا ہے نا تو ماں کو بھی ترس آ جاتا ہے، ماں کو بھی خیال آ جاتا ہے، جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ نہیں دیتی۔ اسی طرح بندہ اگر تھوڑا سا رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو میرا رب 70 ماہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ 7 آسمان پہ چراغاں کر دو، 7 آسمانوں پہ چراغاں کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں 7 آسمانوں پہ چراغاں ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کا کون سا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوا، کیا وجہ ہوئی ہے 7 آسمانوں پہ چراغاں کر دیا؟ رب فرماتا ہے کہ آج میرے فلاں نافرمان بندے نے
مجھ سے صلح کر لی، میرے نافرمان بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اس کی خوشی میں میں نے یہ ساتواں آسمانوں پہ چراغاں کر دیا ہے۔ تو اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، رب کا عشق مانگے، رب کے رسول کا عشق مانگے، دنیا کی تمام نعمتیں، تمام دولتیں، تمام چیزیں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔